الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ حاضرین کرام، الحمدللہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے، اور اس عشرے کو اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مغفرت کا عشرہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس پورے مہینے کو اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور جہنم سے آزادی کے درمیان میں تقسیم فرما دیا۔ یہ دوسرا عشرہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مغفرت سمیٹنے کا عشرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش عام ہوتی ہے، اور جو بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے معافی حاصل کر لیتا ہے۔ اور رمضان المبارک تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر اجر کو اللہ تبارک و تعالی 70 گنا بڑھا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نفل ادا کرے تو اللہ رب العالمین اسے فرض کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، اور کوئی شخص فرض ادا کرے تو اللہ تعالی اسے 70 فرائض کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ عام نیکی کا اجر بھی 70 گنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں اطاعت کریں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جنت کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ایک حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ شعب الایمان کے اندر ذکر کی گئی۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی روزے دار رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پہلے روزے کے صدقے میں اس کے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گویا کہ باقی روزے جو ہیں نا وہ اجر کے حساب سے منفرد مقام رکھتے ہیں، صرف پہلے روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب بھی بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ایک سایہ دار درخت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں بالخصوص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت کریں، ہمارے سجدوں میں بھی کثرت ہونی چاہیے، ہماری تلاوت میں بھی کثرت ہونی چاہیے، ہمارے ذکر و اذکار میں بھی کثرت ہونی چاہیے، الغرض کہ ہمارے ایک ایک عمل کے اندر خلوص ٹپکتا ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اطاعت ٹپکتی ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے لیے اظہار محبت ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسے مسجد میں تشریف لائے، تو جب آپ اپنے ممبر کے قریب پہنچے تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ وہ جو دور دور بکھرے ہوئے بیٹھے تھے صحابہ کرام، آپ نے فرمایا کہ قریب آ جاؤ۔ سارے صحابہ حضور کے قریب ہو گئے، تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ آپ نے
دوسرے زینے پر قدم رکھا آپ نے پھر فرمایا آمین۔ آپ نے تیسرے زینے پر جب قدم رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وعظ ختم فرما چکے تو ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل آج تک آپ کی بارگاہ سے نہیں دیکھنے میں ملا۔ آپ نے آج سے پہلے تو کبھی ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین نہیں فرمایا تھا، آج کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جب میں آنے لگا نا ممبر پر، میں نے جیسے پہلا قدم رکھا تو فرمایا کہ جبریل امین میری بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے اللہ رمضان عطا کرے اور وہ اللہ سے مغفرت نہ لے سکے، جسے اللہ رمضان عطا کرے اور وہ اللہ سے مغفرت نہ لے سکے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے سینے پر قدم رکھا تو فرمایا کہ جبریل امین نے پھر عرض کیا کہ حضور ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی والدین میں سے کوئی ایک عطا کرے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر جبریل امین بولے عرض کی حضور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کہا آمین۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین نے 3 افراد کے ہلاک ہونے کی دعا فرمائی، 3 افراد کے ہلاک ہونے کی بد دعا کی انہوں نے، اور تینوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا۔ وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ آقا علیہ السلام کی ذات پر درود نہ پڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش نہ کرے، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی۔ اور دوسرے نمبر پر وہ شخص جسے اللہ رب العالمین والدین کی نعمت عطا فرمائے لیکن وہ بندہ والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے، پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں۔ اسے اللہ رب العالمین نے بخشش کا اتنا بڑا موقع عطا کیا تھا، اس بندے نے اپنی بخشش ہی اللہ کی بارگاہ میں حاصل نہیں کی۔ اس کے بعد تیسرے زینے کے حوالے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تو جبریل امین نے دعا یہ کی تھی کہ یا رسول اللہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے جسے اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مہینہ عطا کرے اور وہ بندہ اللہ سے بخشش ہی نہ لے سکے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بندے پر برسنے کے لیے تیار ہے، بندہ رحمت سمیٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العالمین کی مغفرت بندے کو بخشنے کے لیے تیار ہے اور بندہ مغفرت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے تیار ہے اور بندہ جہنم سے آزاد ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سویرے شام انسان کو پکارتی ہے لیکن بندہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کے لیے ہلاکت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سحری کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت روزانہ انسان کو مخاطب کرتی ہے اور انسان سے پوچھتی ہے کہ بندے تو کچھ مانگ جو میں تجھے عطا کروں۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا جسے میں بخشش عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں جسے رزق عطا کروں؟ الغرض کے انسان کی ضروریات کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے فرشتے بندے کو پکارتے ہیں کہ بندے اللہ سے مانگ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، استغفار کر، لیکن بندہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا، بندہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں مانگتا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ پورے روزے میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو ایک وقت ایسا عطا فرماتا ہے کہ جس وقت میں بندہ اپنے رب سے کچھ بھی مانگے وہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ پورے روزے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ سے کچھ بھی مانگے وہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اب تعجب کی بات ہے نا کہ ہے وہ کون سا وقت ہے؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی اس وقت کو تلاش ہی نہیں کیا کہ وقت ہے کون سا جس میں اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، جس میں اللہ رب العالمین ہمارے منہ سے نکلنے والی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ افطاری کا وقت ہے۔ افطار کے ٹائم
چونکہ بندے کے اجر کا وقت ہے نا، سارا دن اس نے مزدوری کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، سارا دن اس نے روزہ رکھا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اب جب روزہ ختم ہونے کا وقت ہے، اس کا رب اس سے راضی ہو گیا اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ، پھر تو مزدوری میں مانگ، تو کیا چاہتا ہے. تو ایسے وقت میں بندہ جب اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. تو یہ وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مانگنے کا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے وقت میں بندے کو عطا بھی فرماتا ہے. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی ہر جائز خواہش کی تکمیل کے اسباب مقرر کر رکھے ہیں. یہ رمضان آتا ہے اور رمضان آنے کے بعد چلا بھی جاتا ہے. اگر ہم اپنا تجزیہ کریں نا تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے رمضان میں کچھ پایا ہی نہیں، رمضان میں کچھ حاصل کیا نہیں. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے نا، آپ اپنا مراقبہ کریں، اپنا تجزیہ کریں. ایک وقت تنہائی کا نکالیں اور تنہائی میں بالکل بیٹھ کر، جب آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو، آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو، اب خاموشی سے تنہائی میں بیٹھ کر سر جھکائیں اور اپنے آپ کو اپنے دل کی عدالت میں لے جائیں. کوئی اور فیصلہ کرے گا تو شاید آپ کو لگے کہ اس نے جھوٹ بولا ہو، کوئی اور فیصلہ کرے گا تو شاید آپ کو فیصلہ پسند نہ آئے. آپ اپنی عدالت میں چلے جائیں. اپنی عدالت میں جانے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ اس پورے رمضان میں ہم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کتنی عبادتیں پیش کی ہیں. آپ اپنا تجزیہ کریں کہ ہم نے جب سے اللہ رب العالمین نے پہلا روزہ عطا کیا ہے اور آج ہمارے کتنے روزے ہو گئے. ہم تصور کریں کہ ہم نے کتنے روزے اس انداز میں رکھے کہ روزے کو بھی ہم پر فخر ہو جائے. ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے میں نہیں ہوتے، روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے اندر بالکل نہیں ہوتے. وہ سارے کام جو رمضان سے پہلے ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ رمضان کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور وہ سارے کام جو رمضان میں ہوتے ہیں وہ رمضان کے بعد بھی ہوتے ہیں. ہم گویا کہ روزے کی روح تک نہیں پہنچتے، روزے کی گہرائی تک نہیں پہنچتے. آپ ذرا تصور کریں کہ ہم نے روزہ رکھے کتنے روزے داروں والے کام کیے. پھر آپ تصور کریں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان میں مجھے نعمتیں کتنی عطا فرمائیں اور میں نے پھر اپنے رب کی نعمتوں پر کتنا شکر ادا کیا. اب پھر تصور کریں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے رمضان میں مواقع کتنے عطا کیے اور پھر مواقعوں پر میں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کتنی مرتبہ کی، میں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کتنی مرتبہ کی. کیونکہ توبہ اور استغفار یہی تو رمضان کی بنیادی بخشش ہے. اگر بندہ رمضان میں ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ نہ کر سکا، اگر بندہ رمضان میں ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے معافی نہ لے سکا، تو پھر بندے کو رمضان کا فائدہ کیا ہوا. حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 5 وجوہات پر قبول فرمائی تھی. کتنی وجوہات تھیں؟ 5 وجوہات ایسی تھیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا تھا. ان میں سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اقرار کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. برملا اپنے رب کی بارگاہ میں اعتراف کیا کہ رب ذوالجلال مجھ سے خطا ہو گئی. اور اس کے مقابلے میں شیطان کی جو توبہ قبول نہیں ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شیطان اپنی خطا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ دلائل پیش کر رہا تھا کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ کیسے کروں. وہ اللہ کے حکم کی تکمیل میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دلائل کی جنگ پیش کرنا چاہ رہا تھا. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کیا. تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر شرمندگی کا اظہار کیا. صرف گناہ کا اظہار کر لینا بھی کافی نہیں ہوتا، اس گناہ پر ندامت ہونی چاہیے، اس گناہ پر شرمندگی ہونی چاہیے. اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جلدی کی اپنے رب کی طرف توبہ کرنے میں. وقت نہیں گزارنا کہ اچھا وقت ہے میں شام کو کر لوں گا، کل کر لوں گا، اچھا رمضان کا آخری اشرہ آ رہا ہے، رمضان کے آخری اشرے میں تاک راتوں میں کر لوں گا. تاک راتوں کے آغاز کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بھی 27ویں رات کو جاگ لوں گا. 27ویں رات بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، 29 کی بات آتی ہے، 29 کی رات جو پھر ہماری شاپنگ کی رات ہوتی ہے، پھر بھی ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے. تو گناہ پر توبہ کرنے میں جلدی اختیار کرنا یہ اللہ رب العالمین کے انبیاء کی سنت ہے. پھر اس کے بعد اپنے نفس کو ملامت کرنا، اپنے نفس کو ملامت کرنا کہ تو نے رب کی نافرمانی کی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. گناہ کتنا بھی بڑا ہو، گناہ کتنا بھی بڑا ہو، بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس امید پر معافی کے لیے جائے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے گناہ سے زیادہ بڑی ہے۔ اگر بندہ یہ سوچ لے کہ میں معافی تو مانگتا ہوں لیکن ہوں میں بڑا گناہ گار، ساری زندگی گناہوں میں گزری، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزری، میں معافی مانگوں گا تو اللہ معاف تو نہیں کرے گا لیکن پھر بھی مانگ لیتا ہوں معافی، تو ایسی معافی تو کسی کام کی نہیں ہے کہ بندہ معافی مانگنے سے پہلے اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہے، بندہ توبہ کرنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ سے ناکام تصور کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے پہلے بندہ اس کی رحمت کے وسیع ہونے پر یقین رکھتا ہو۔ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ ان 5 اعمال کی وجہ سے قبول ہوئی، 5 خواص سے توبہ کرنے کے۔ یہ توبہ کے خواص اپنے مزاج کے اندر پیدا کریں اور پھر اپنی شخصیت کا تجزیہ کریں، اپنا مراقبہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اور ہم نے کتنی نعمتوں پر اس کے جواب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، کتنی نعمتوں پر ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، کتنی نعمتوں پر اپنے رب کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے ہم نے سجدہ کیا، کب کب اللہ رب العالمین ہمیں مسجد سے پکارا اور کب اس کی جواب کے اندر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوئے، کب اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں شریعت کے راستے پر چلنے کی دعوت دی اور کب ہم شریعت کے راستے پر چلے۔ اپنی شخصیت کا تجزیہ کریں، اپنی ذات سے خود سوال کریں۔ جب آپ اپنی ذات سے خود سوال کریں کہ اپنے دل کے 2 خانے بنا لیجئے، ایک خانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کا سلسلہ داخل کر لیں اور دوسرے خانے کے اندر اپنی کوتاہیوں کو جمع کرتے جائیں اور پھر اسے تولیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا کی عطائیں زیادہ تھیں یا ہماری کوتاہیاں زیادہ تھیں۔ جب یہ احساس ہو جائے تو پھر ابھی بھی وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، ابھی وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے جو ہم ضائع کر چکے اس کو بھول کر آگے جو سمیٹنے کا وقت ہے اس کے اندر ہم اپنے رب کی بارگاہ سے مغفرت لے سکتے ہیں، اس کے اندر اپنے رب کی بارگاہ سے توبہ لے سکتے ہیں، اس کے اندر اپنے رب کی بارگاہ سے بخشش لے سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا عشرہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت کا عشرہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، بس ہمیں دوڑ کر مغفرت کے دروازے میں داخل ہونے کی حاجت ہے۔